اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ زندگی بخشتا ہے، وہی اللہ موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا ہوا ہے، سب کچھ وہ اول آخر ظاہر باطن۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسا ظاہر ہے کہ وہ اس سے اوپر کچھ نہیں، اور ایسا باطن ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں۔ یہ ایک حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے رسول کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مانگی ہے، اور اس میں یہ الفاظ آپ نے اسی طرح بولے ہیں: اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ تو یہ میں نے ترجمہ کر دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے۔ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ بیج بو دیتے ہیں زمین کے اندر، مردہ دفن کر دیتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے زمین میں کیا کیا کچھ جا رہا ہے۔ وما یخرج منہا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کیا اس سے نکل رہا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور اسی طرح اللہ جانتا ہے جو چیز آسمان سے نیچے آ رہی ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اوپر آسمانوں میں جا رہی ہے۔ جو اعمال انسان کرتے ہیں فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں اوپر، اور جو بارش آسمان سے نیچے اترتی ہے اللہ نازل فرماتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ تمہارے، ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں تنہا جس کیفیت میں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ کیفیت یقین کی پیدا فرمائے کہ میں اکیلا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، مالک وہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، فیصلہ وہی کرے گا، معاملات اسی کی طرف سارے لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، یہ اللہ ہے جو رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، دن ہوتا ہے اچھا خاصا، پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ اللہ ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے، رات کو وہ دن میں داخل کر دیتا ہے۔ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللیل، اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی اچھی طرح سے جان۔ جزاک اللہ صاحب۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اب یہ اللہ کا تعارف کروایا ہے 6 آیتوں میں، یہ جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا بیان ہے۔ اب 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرنے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ جو اللہ ہے اتنا بڑا بادشاہ، اتنی قدرت والا، اب اس پر ایمان لاؤ۔ وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا، اور تم بس لگا دو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ہر اس شے میں سے
جس میں اللہ نے تمہیں کچھ استخلاف دیا ہے، جو جو اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، جو جو چیزیں اس میں سے لگا دو اب اللہ کی راہ میں۔ الذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ کہ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور پھر انہوں نے خرچ بھی کیا، تو لہم اجر کبیر، ان کے لیے تو ہوگا بہت بڑا اجر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جبکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ تم سے پہلے پختہ عہد لے چکا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، هو الذی، وہ اللہ ہی تو ہے، ينزل علی عبدہ، جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر، آیات بینات، یہ واضح نشانیاں، واضح آیات، قرآن نازل فرما رہا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تو تم پر بہت شفیق ہے، رؤوف ہے اور رحیم ہے، مہربانی فرمانے والا۔ اب آگے بڑا چیلنجنگ انداز ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، یہ تمہارا مال ہے، کیا سمجھتے ہو، کیوں نہیں لگا رہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمان کی وراثت کس کی ہے، اللہ وارث ہے، یہ جو تمہارے پاس آج دولت ہے، زمینیں ہیں، کتنے ہاتھ بدل لیں گی، 10 نسلیں اور آ جائیں گی، 20 آ جائیں گی، آخر میں کون ہوگا وارث، اللہ ہوگا، یہ تمہارا نہیں ہے، خرچ کرو۔ لا یستوی منکم، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ تو بڑا درجہ رکھتے ہیں، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے تو بہت بڑے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح کے بعد خرچ بھی کیا، جہاد بھی کیا، پہلے والوں کا مقام ان کو کون پہنچے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی، اب یہاں اللہ پھر چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے مالک اس کا کون ہے، اللہ، اور تم کیوں نہیں خرچ کر رہے اللہ کی راہ میں، اب پوچھ رہے ہیں اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اب جو اللہ کو دے قرض حسنا، اللہ مانگ رہا ہے تم سے، کون دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اللہ اسے دگنا چوگنا اور پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا کر واپس کرے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا، اجر ایسا ہوگا جو کریم ہے، بڑی باعزت اجر اس کو ملے گا۔ اب آگے نقشہ کھینچا جا رہا ہے محشر والے دن، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی جو ٹارچ ہوگی، ان کی روشنی ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی، یہاں سینے سے بھی، نور بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، یعنی جہاں دل ہے سینہ، اس میں ایمان تھا نا، ایک ٹارچ یہاں سے ہوگی روشنی، اور دوسری ٹارچ ہوگی وبایمانہم، ان کے دائیں طرف سے، یعنی جو نیک اعمال ہاتھوں سے کیے، دائیں طرف ایک ٹارچ، ایک یہاں سے، 2 ٹارچز ہوں گی اس وقت، آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے پاس، اور وہ روشنی ان کی آگے دوڑ رہی ہوگی، روشن کیا ہوگا سب کچھ۔
بشراکم الیوم، خوشخبری ہے بھائی تمہارے لیے آج کے دن، جنات، خوشخبریاں کس چیز کی ہیں؟ جنتوں کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں کیا بہہ رہا ہے؟ نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے۔ اب منافقوں کے پاس اس دن روشنی کوئی نہیں ہونی، مومن روشنیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو منافق کہیں گے مومنوں سے، انظرونا، ٹھہرو بھائی، ٹھہرو 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 ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہمیں بھی اپنی اس روشنی سے تھوڑا فائدہ حاصل کرنے دو، تھوڑا آہستہ چلو، ہمیں ساتھ لے کے چلو۔ قیلا، تو کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، نہیں 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 نہیں، لوٹ جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے اس دنیا والی زندگی میں، یہ روشنی یہاں سے نہیں ملی ہمیں، ادھر سے لائے ہیں، اب تمہیں یہ نہیں مل سکتی، ادھر چلے جاؤ واپس، فالتمسوا نورا، وہاں سے روشنی لے آؤ ڈھونڈ کے۔ بس یہ بات ہو رہی ہوگی تو فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اور اس دیوار کے اندر والی سائڈ پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، باہر وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ ینادونہم، اب وہ باہر والے جو تھے منافق، وہ اب پکار کر کہیں گے اندر والوں سے، الم نکم معکم، دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، دنیا میں ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے یار، ایک ہی مسجد میں آتے جاتے، ایک ہی جگہ تو ہم کام کرتے تھے، اکٹھے پڑھا کرتے تھے، آج تم ادھر اندر، ہم اکٹھے نہیں ہوتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہوتے تو، قالو بلا، کیوں نہیں اکٹھے ہوتے تھے، ولکنکم، لیکن ہوا کیا، فتنتم انفسکم، پہلی بات تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، ہم اکٹھے رہتے تھے لیکن تم نے غلطی کیا کی، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ کیا مطلب فتنے میں ڈالا؟ قرآن میں آپ پڑھیں بار بار، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تم لوگوں نے جان بوجھ کے خود کو فتنے میں ڈالا، مال کی محبت تمہارے دل میں بہت بڑھ گئی، اللہ کی تم نے پرواہ نہیں کی، اولاد کی محبت تمہارے دل میں اتنی بڑھ گئی، اللہ کی پرواہ نہیں کی، تمہارے دلوں میں یہ والی محبت بڑی غالب تھی، اللہ کی محبت تھی نہیں، تو تم کس چیز میں پڑ گئے؟ فتنے میں پڑ گئے، مال کے فتنے میں، تم نے خود کو فتنے میں ڈالا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور پھر تمہاری کیفیت ہو گئی تربص والی، انتظار، گو مگو کی کیفیت، مذبذبین بین ذالک والی کیفیت، کروں نہ کروں، ہاں ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ ایک راستہ ہے اللہ کا راستہ، ادھر چلتا ہوں تو پھر یہ حرام چھوڑنا پڑتا ہے، یہ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر یہ خطرات آئیں گے، پھر یہ گھر میں یہ سٹیٹس نہیں چل سکے گا، بچوں کی تعلیم یہ نہیں ہوگی، پھر آپ ادھر نہیں چلتے، ٹھیک ہے نا، خطرات بہت ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار میں نا ٹھیک ہے یہ میں کرتا ہوں، بس یہ 1 سال ہے، بس میں ایک ریٹائرمنٹ میری ہونے والی ہے، 1.5 سال رہ گیا، بس یہ پھر میں نا یہ کام پھر میں نے چھوڑ دینے، بس یہ کل پرسوں جمعہ آ رہا ہے، میں جمعے سے شروع کر رہا ہوں، نمازیں بھی اور یہ بھی، انتظار، ہاں میں ٹھیک ہے کرتا ہوں، یہ میں نا بس اب بچیوں کی شادی کر لوں، بچہ ایک دفعہ بچہ فارغ ہو جائے تعلیم سے تو پھر تربص میں پڑ جانا، انتظار میں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں، کر نہیں رہے، بس یہ انتظار۔ پہلی چیز تم نے خود کو فتنے میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد تم ذرا انتظار والی کیفیت میں رہے، فوراً ٹھیک نہیں کیا اپنے آپ کو، اس فتنے میں لے کر چلے ہو آگے، ورتبتم، اور پھر تمہارے وہ جو ایمان تھا دل میں کوئی تھوڑا بہت، اس میں ریب کے کانٹے، شک کے کانٹے چبھنے لگ گئے، یہ تیسرا مرحلہ ہے،
پھر تمہارے اس دل میں ریب کے، شک کے کانٹے پڑے۔ یہ فطری معاملہ ہے۔ جب آپ نے خود کو فتنے میں ڈال لیا، مال کی محبت ایکسیڈ کر گئی، مال لگانے کو دل نہیں کر رہا، تو پھر انسان کے دل میں بھی شک آ جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ ایک سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ سیڑھی۔ آپ عمل کریں گے، اوپر چڑھتے جائیں گے، یقین پیدا ہوتا جائے گا۔ آپ نے عمل چھوڑ دیا، بے عملی شروع کر دی، تو آپ نیچے آنا شروع ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایمان کے حوالے سے کہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے تو اب ایمان ایک ہی جیسا رہے گا، اور یہ نہیں ہوتا۔ عمل کرو گے تو بڑھے گا، بے عملی کرو گے تو گھٹے گا۔ عمل کے ساتھ یقین پیدا ہوتا ہے، بے عملی کے ساتھ شک پیدا ہوتا ہے۔ تمہاری بے عملی جب مسلسل مستقل ہو گئی تو پھر تمہارے دل میں بھی کیا پیدا ہو گیا؟ شک، ریب پیدا ہو گیا۔ پتہ نہیں یار ہونا بھی ہے یا نہیں، آخرت چلو ٹھیک ہے، سوچ ہی پھر تم نے ادھر نہیں لگائی، پتہ نہیں بھائی اسی میں کھپ گئے تم بس۔ وغرتکم الامانی، اور پھر تمہاری امانی نے تمہیں دھوکہ دیا۔ امانی تمنائیں، خواہشات۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے جہنم، تیرے رسول کی امت میں سے ہیں، کوئی مسئلہ۔ یہ خواہشات نے پھر تمہیں مزید کیا کر دیا؟ دھوکہ دیا۔ یہ 4 سٹیپ گنوائے ہیں اس ایک آیت کے اندر، نفاق کیسے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ منافق ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھہرو ہمیں روشنی دو، نہیں ملی، پھر وہ کہتے ہیں یار ہم اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ جواب دے رہے ہیں یہاں تھے تو اکٹھے لیکن اب نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے؟ 4 چیزیں۔ پہلی، فتنتم انفسکم، فتنے میں ڈال لیا۔ دوسری، وتربصتم، پھر نکلے نہیں، تربص کیا، انتظار کیا۔ تیسرا، پھر تمہارے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ چوتھی چیز، پھر تمہاری اپنی وہ جو ایک ضمیر کی خلش آخر پیدا ہوتی ہے نا، غلط ہو رہا ہے، اس کو مٹانے کے لیے خواہشات آ گئی، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 4 مراحل گنوائے ہیں کہ کیسے نفاق مضبوط ہوتا ہے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ کیا آ گیا؟ اللہ کا حکم آ گیا، آخری وقت آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اس شیطان لعین نے تمہیں دھوکے میں رکھا اللہ کے بارے میں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَہ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے بھی کوئی نہیں لیا جائے گا۔ اب وہ یہاں آخرت میں ہو جائیں گے کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ۔ دنیا میں تھے مومنوں کے ساتھ، اب کافروں کے ساتھ۔ ماواکم النار، تمہارا ماوا تو آ گئے، جہنم ہے۔ ہی مولاکم، وہی اب تمہاری دم ساز ہے، غمخوار ہے، رفیق ہے، دوست ہے، بئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت آ نہیں گیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے۔ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل جھک جائیں اللہ کے سامنے، نہیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے۔ وما نزل من الحق، اور جو اس نے اتارا ہے حق میں سے، ان دونوں سے مراد قرآن ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دیکھو نہ ہو جائیں مسلمان ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے موت آ جانے کے، زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ پھر اسے زندہ کر دیتا ہے۔ تو دیکھو اگر تمہارے دل کی کھیتی میں ابھی ایمان کی فصل نہیں ہے، بنجر ہے دل کی کھیتی، تو مایوس مت ہو جاؤ، اللہ مردہ زمین کو کیا کر دیتا ہے؟
زندہ کر دیتا ہے۔ تم ذرا تھوڑا ترلا کرو، اللہ تمہارے دل کی اس بنجر زمین میں پھر ایمان کی فصل پیدا کر دے، وہ لہلہائے گی، مایوس نہیں ہونا۔ جان لو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیتیں تو بڑی واضح کر دی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ذرا غور کرو، عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے، یضاعف لہم، اللہ ان کا بدلہ ان کو دگنا کر کے دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے ہے بڑا معزز بہترین اجر بدلہ۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں جو مقام صدیقیت پہ پہنچتے ہیں اور مقام شہداء وہاں پہنچتے ہیں۔ یہی لوگ صدیقین ہیں، یہی لوگ شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنمی ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے، وزینۃ، اور ظاہری خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت کی طلب، کثرت کی خواہش، مال اور ہو جائے اور اولاد بڑھ جائے، لوگ زیادہ ہوں، نفری میرا خاندان زیادہ، یہ خواہش۔ دنیا کی زندگی تو بس یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت سٹیجز گنوائی ہیں اللہ نے۔ یہ جو اس دنیا میں ہیومن لائف ہے، اس کی یہی سائیکولوجیکل سٹیجز ہیں۔ پہلے ہوتا ہے کھیل، لاعب، سب سے پہلا فیز کون سا ہے؟ لاعب، کھیل۔ لائب وہ کھیل ہوتا ہے جس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی تماشا، کوئی مزہ، یہ چیزیں نہیں ہوتی، مقابلہ نہیں ہوتا، وہ والا کھیل۔ انسان کی زندگی کا جو ابتدائی فیز ہے، یہ وہ والا کھیل ہے۔ بچہ ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے کھیلنے کے سوا، اس چھوٹے بچے کا کوئی کام نہیں ہے۔ نوزائیدہ بچہ ہے، بڑا ہوا تھوڑا سا 8-10 سال تک صرف کھیل ہے، مطلق کھیل۔ پھر اس کے بعد زندگی کا دوسرا فیز آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں لہو، اس میں اب تماشا آ جاتا ہے۔ کھیل تو ہوتا ہے یہ، لیکن اس کھیل میں لذت ہوتی ہے، بڑا ایک مسابقت، کمپٹیشن، اور یہ گریٹیفیکیشن، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ٹین ایجرز، یہ زندگی کا دوسرا دور۔ پھر تیسرا دور زندگی کا، جب ظاہری زیب و زینت، خوبصورتی، انسان کو بڑا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں ذرا اب گھر میں، معاشرے میں اٹھوں بیٹھوں، میرے لباس اچھا ہو، میرے بال اچھے ہوں، میری اینک اچھی ہو، میری ساری چیزیں، شوز وغیرہ ظاہری۔ یہ وہ ٹین ایجرز ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے لے کے 28-30 سال تک انسان اپنے آپ کو بالکل، اپنے کلودنگ اور the way he carries himself، اس پہ وہ بڑی توجہ کرتا ہے۔ Everything must be in accordance with the latest fashion and style and things like that۔ تو پھر اللہ نے فرمایا چوتھی سٹیج، ایک دوسرے پہ فخر جتانا۔ 30 سال کے اوپر جب انسان جاتا ہے، پھر اس کے اندر یہ ایک ذہنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہم ذرا اچھے ہیں، دوسرے ذرا تھوڑے ہم سے نچلے طبقے کے ہیں، ہماری کاسٹ بہتر ہے، ان کی کاسٹ ذرا ہلکی ہے، ہم ذرا بڑے مالدار اور طرح کے لوگ ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے فخر۔
مونچھ اونچی رکھنا، اور پھر آخری اللہ رب العزت نے سٹیج گنوائی ہے مال اور اولاد کی کثرت۔ 40-45 کے بعد سے مرتے دم تک انسان کو خوبصورتی کی اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنا وہ جو فخر جتانا ختم ہو جاتا ہے، اس کے پیش نظر ہوتی مال آنا چاہیے، میراثیوں سے کاروبار کرنا پڑے، کسی اور سے کوئی مسئلہ نہیں، مونچھ وہ نیچے کیا کاٹ ہی دو، کوئی ایشو نہیں، مال آئے اولاد آئے، مرتے دم تک پھر یہ جاتا تکاثر۔ اب یہ جو لفظ آیا تکاثر، اسی کی بنیاد پہ آخری پارے میں ایک سورت بھی ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیا کس نے؟ تکاثر نے، اور کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں چلے گئے؟ تو یہ 5 فیزز اللہ نے گنوائے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو، اعجب الکفار، اور جو خوش کر دیتی ہے کاشتکاروں کو، نباتہ، جو اس سے پھر پیدا ہوتی ہے نباتات، فصل، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا۔ یہ انسانی زندگی کی مثال، بارش آسمان سے برسی، زمین سے فصل پیدا ہوئی زمین سے فصل، پہلے بالکل چھوٹی چھوٹی، پھر وہ بڑی ہو گئی، پھر پک گئی، دیکھا زرد ہو گیا رنگ اس کا، اور پھر کاٹ لی گئی۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوا ہے، پھر اس کے بعد ڈھل گیا، پھر اس کے بعد وہ بالکل پیٹ دوری ہو گئی، مر گیا، ختم۔ ایک پلانٹ کا لائف سائیکل ہے، ایک انسان کا لائف سائیکل ہے۔ پلانٹ اور فصل کا لائف سائیکل 6 ماہ میں، وہ 60 سال میں، بس تھوڑا مقدار کا فرق ہے، تھوڑا سالوں کا، مدت کا فرق ہے، میعاد کا، بات ایک ہی ہے، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، مضبوط ہونا، پک جانا، جھک جانا، ختم ہو جانا۔ وفی الآخرۃ، ہاں دنیا تو یوں اس طرح ختم ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں جس طرح تم اپنا طرز عمل رکھو گے اس کی بنیاد پہ پھر آخرت میں انجام مختلف ہے۔ وفی الآخرۃ، آخرت میں یا تو ہوگا عذاب شدید، زوردار عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی اور اللہ کی رضا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دیکھو دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، مقابلہ لگاؤ، وجنت، اور جنت کے لیے، وہ جنت ارضھا، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ عرض السماء والارض، جیسے زمین و آسمان، وہ جنت تمہیں ملے گی جہاں 5 مرلوں کے لیے لڑتے ہو، اللہ تمہیں جنت دے گا اتنی چوڑی جتنے آسمان اور زمین۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور یہ تیار کی گئی ہے اہل ایمان، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل عطا کر دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت، نہ زمین میں نہ تمہاری اپنے جانوں پر، الا فی کتاب، لیکن یہ ہے ہماری کتاب میں، من قبل، پہلے سے، ان نبرہا، اس کے ظاہر ہونے سے، یہ جو اب تم پہ مصیبت ظاہر ہو گئی تمہارے پاس ظاہر ہونے سے پہلے ہمارے ہاں کتاب میں لکھی ہے۔ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، بھلے وہ لارج سکیل ہو، بھلے وہ تمہاری اپنی ایک جان پر ہو، یہ ہمارے ہاں اس کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے ہماری کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان بات ہے۔ لکی لا تأسوا،
یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہر شے ہمارے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس پہ کہ جو تم سے چلا جائے۔ ہم کہتے ہو یار بڑا اچانک حادثہ ہوا، اچانک نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں پہلے سے یہ طے تھا۔ تمہیں بتا رہے ہیں دکھ نہ کیا کرو کہ یہ اچانک ہو گیا، اچانک نہیں ہے، اللہ کی پلاننگ تھی، راضی رہا کرو۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم دکھ نہ کرو اس پہ جو تم سے چلا جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ خوشی منایا کرو، اترایا کرو اس پہ جو تمہیں وہ دے دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اللہ پسند نہیں فرماتا كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، ہر گھمنڈ کرنے والے کو، فخر کرنے والے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے گا، رخ پھیر لے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کے لائق ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے تھے واضح دلائل کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا تھا کتاب کو اور میزان کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا اتارا تھا، فیہ بأس شدید، جس میں بڑی زور طاقت، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے اور فائدہ بھی ہے، لوہے سے جنگ بھی لڑی جاتی ہے اور اس سے فائدے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، کوئی چمچی، چمٹا، یہ چیزیں بھی بنتی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس لیے تاکہ اللہ جان لے، ظاہر کر دے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ زبردست ہے، طاقتور ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھ دی، کتاب رکھ دی۔ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، جو ہدایت پر ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ان کے پیچھے ہم نے اور بڑے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسے انجیل دی تھی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں بنا دیا تھا، کون سے لوگ؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی تھی حضرت عیسیٰ کی، ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی کیا چیز؟ رأفۃ ورحمہ، نرمی اور رحم دلی، نرمی اور رحمت۔ رافہ نرمی، کسی کو دکھ میں دیکھنا، دل میں تکلیف ہونا، یہ رافت ہے، اور پھر اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ رحمت۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں یہ نرمی اور رحم دلی ڈال دی تھی۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، لیکن رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود گھڑ لی، رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود گھڑ لی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا ان پہ، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں انہوں نے اس لیے یہ گھڑ لی تاکہ وہ اللہ کی رضا تلاش کریں۔ لیکن یا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان پہ نہیں فرض کی تھی وہ یہ رہبانیت، مگر ہم نے ان پہ فرض یہ کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرے۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے پھر اس اپنی بدعت کا بھی اس طرح سے دھیان نہیں رکھا جس طرح کہ انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو پھر ہم نے دے دیا اجر ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے ان میں سے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، سوری ترجمہ غلط ہو گیا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، دوہرا حصہ دے گا اپنے رحمت میں سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا، تمشون بھی، تم اس نور میں چلو گے، روشنی میں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ وہ نہ سمجھیں اہل کتاب یہ بات کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب وہ نہیں ہیں قادر اس بات پر کہ اللہ کا فضل انہیں ملے، یہ نہ سمجھے اہل کتاب، اب بھی انہیں اللہ کا فضل مل سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یقیناً اللہ
کا فضل تو اللہ، یہ فضل جو ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعطیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بس اتنا بہت ہے، آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے سورۃ مجادلہ۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم